الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وأصحاب الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، آج ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کریں گے کہ خمینی شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا، شیعہ مذہب کے ایرانی انقلاب کا بانی، جس کو شیعہ اپنا ایک ہیرو کے طور پر تصور کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ خمینی جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دشمن اور توہین کرنے والا شخص تھا، اسی طرح حضرت اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی مخالف تھا، اور حضرات انبیاء کرام کی توہین سے خمینی کا لٹریچر اور خمینی کی کتب بھری پڑی ہیں۔ اور آج ہماری اس سے گفتگو نہیں ہے، آج ہم اس بات کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ خود سنجیدہ شیعہ بھی اس بات کو تصور کرتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ خمینی کی وجہ سے شیعت کو کتنا بڑا نقصان ہوا، اور خود شیعہ مذہب کے متصادم خمینی نے اپنے عقائد اور نظریات کو وضع کیا اور ایک ایسا نظریہ پیش کیا جس سے شیعہ مذہب کا بنیادی عقیدہ امامت بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ اور جس طرح اگر دیکھا جائے تو ایک طرف تو فریق مخالف شیعہ مذہب اپنے اذان، کلمے اور نماز میں شہادت ثالثہ، تیسری شہادت کی گواہی دیتے ہیں اور ولایت معصوم کے قائل ہیں۔ آج ہماری بحث اس سے نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے اصول کے مطابق تو شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خمینی نے خود شیعہ مذہب کے متصادم ایک عقیدہ اپنایا کہ جس کی وجہ سے خود شیعہ مذہب گر کر رہ گیا اور اس کا بنیادی عقیدہ امامت ہی ختم ہو گیا۔ اور خمینی کے نظریات اور عقائد کی وجہ سے خود شیعہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور اخباری شیعہ جو سنجیدہ اور اپنے مذہب پر اپنے آپ کو قائم کہتے ہیں، اور خود ان اخباری شیعوں نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ خمینی کی کمپنی اور خمینی کے لوگوں کا عقیدہ خود شیعہ مذہب کے مطابق نہیں ہے، تو لہذا شیعہ مذہب کے مطابق بھی یہ درست نہیں ہے، اور شیعہ مذہب کے مطابق یہ کافر ہے۔ تو خمینی نے ایسا کون سا عقیدہ ایجاد کیا اور ایسی کون سی بات اس نے نکالی کہ جس کی وجہ سے شیعہ مذہب کا عقیدہ امامت سارا کا سارا متزلزل اور ختم ہو کر رہ گیا؟ تو خمینی نے ولایت معصوم سے ہٹ کر ولایت فقیہ کا نظریہ اپنایا، جبکہ فریق مخالف کے متقدمین کا یہ نظریہ اور موقف تھا کہ امام معصوم ہوتا ہے اور امام کے ہوتے ہوئے اس کا کوئی نائب نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر اصل امام موجود ہو، اس کے بعد اس کا بیٹا موجود ہو تو وہ خاموش ہوتا ہے اور دوسرا اصل امام ناطق ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خمینی نے اس بات کا بھی رد کر دیا کہ شیعہ کا جو مذہب ہے کہ آخر میں 12واں امام ظاہر ہوگا جو غار میں چھپا ہوا ہے۔ تو خمینی نے اس موقف کو رد کرتے ہوئے اپنی امامت کا دعویٰ کیا اور ولایت فقیہ، جبکہ فریق مخالف کے متقدمین کا موقف اور نظریہ یہ تھا کہ حتیٰ کہ اجماع بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا کہ جب اس میں معصوم موجود نہ ہو، اور اجتہاد تقلید یہ تو درکنار ہے،
تو ولایت فقیہ یعنی اجتہاد کا راستہ، جبکہ شیعہ مذہب اس کے بالکل مخالف تھا، اور شیعہ مذہب نے اسی وجہ سے عقیدہ امامت کی بنیاد رکھی، اور اسی وجہ سے شیعہ مذہب کا دعویٰ تھا کہ ہم دین معصومین سے لیتے ہیں، ان کے اپنے اصول کے مطابق دیکھا جائے۔ وہ جدا مسئلہ ہے کہ ان کے اپنے اصول کے مطابق جن کو وہ معصوم کہتے ہیں وہ معصوم ہے نہیں، لیکن ان کے اصول کے مطابق دیکھا جائے تو شیعہ کا یہ محض دعویٰ تھا کہ اس وجہ سے ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ امامت کا سلسلہ جاری کیا اور یہ عقیدہ امامت اپنایا، اور کوئی وقت کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ زمین امام سے خالی ہو۔ جبکہ خمینی نے آ کر اس سارے کے سارے دعوے کو، فریق مخالف کے اس عقیدے کو، اس بنیاد کو ختم کر دیا اور بتایا کہ اب کوئی امام نہیں ہے، اور امام کا نائب خمینی موجود ہے، اور اب اجتہاد کیا جائے گا، اور ولایت فقیہ فتوے دے گی، اور اجتہادی طور پر لوگوں کو سمجھایا جائے گا، یعنی ولایت معصوم سے ہٹا کر ولایت فقیہ پر لوگوں کو لگا دیا۔ اور فریق مخالف کے اپنے اصول سے، جو فریق مخالف کی اپنی من گھڑت موضوعی کتابیں تھیں، ان سے لوگوں کو ہٹا کر اپنے اجتہاد کی طرف لوگوں کو راغب کیا، جبکہ یہ بالکل شیعہ مذہب کے برعکس اور شیعہ مذہب کے عقیدہ امامت کے خلاف تھا، جس وجہ سے اخباری لوگ خود خمینی اینڈ کمپنی کو کافر کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق بھی ان کا اسلام سے، شیعہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح جبکہ امت مسلمہ کا موقف جدا ہے کہ جو اخباری ہوں یا اصولی ہوں، ان کے عقائد اور نظریات قرآن مقدس اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف ہیں، تو اس لیے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جدا شیعہ مذہب ایک جدا نظریہ اور ایک جدا موقف ہے جو اسلام کے مخالف آنٹی اسلام ہے۔ اور آج ہم بات کر رہے تھے خمینی کے بارے میں کہ خمینی نے اپنے مذہب شیعہ کا رد کر دیا اور سارے کے سارے مذہب کو ختم کر دیا، اور خود شیعہ اس بارے میں خمینی پر طنز کرتے نظر آتے ہیں اور بیان کرتے نظر آتے ہیں کہ خمینی نے کس قدر شیعہ قوم کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور ائمہ کی نافرمانی کرتا رہا، اور اپنے ائمہ کے فتاوی کے خلاف کرتا رہا، اور اپنے ائمہ کے حکم کے خلاف کرتا رہا، جیسے کہ اس کے لٹریچر سے یہ بات بالکل واضح ہے۔